میں امداد سمرو عمران خان ماسٹر مائنڈ قرار پائیں، رپورٹ سامنے آ گئی ہے، ہوشروا انکشافات ہوئے ہیں اور ان انکشافات کے بعد اب عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالتوں کی طرف ہی جائے گا۔ اشارے واضح ہیں، عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، لہٰذا جیل کے اندر بڑا بندوبست کر لیا گیا ہے، جیل کے اندر اور جیل کے باہر، اور صدر عارف علوی کے متعلق انتہائی سنگین انکشاف ہوا ہے، فراڈ، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کا انکشاف، لوگوں کو پیسے نہ دینے کا، عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے وہ۔ ان معاملات پر بات ہوگی، اور بات کا آغاز کرنے سے پہلے، تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش کہ جن دیکھنے والوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی بات اچھی لگے، کوئی ولاگ پسند آ جائے، کوئی تجزیہ، کوئی خبر، تو اس کو لائک بھی کر لیں اور شیئر بھی کر لیں۔ اچھا، اب مطلب بلا کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی اور تمہید باندھے 9 مئی کا معاملہ ہے جی۔ 9 مئی کے معاملات میں عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو رپورٹ آئی ہے، جو رپورٹ بنا کر اور جو چالان سبمٹ کیا گیا عدالت میں، اور جو JIT نے رپورٹ بنائی ہے، اس رپورٹ کو تفصیل سے جب آپ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک چیز اس رپورٹ میں عمران خان کی طرف جا رہی ہے، ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا ہے۔ تو جب عمران خان ماسٹر مائنڈ قرار دیے گئے ہیں، 9 مئی کے واقعات صرف ایک جگہ کا معاملہ نہیں، پورے ملک میں جو ہو رہا تھا اس کو رپورٹ کے مطابق عمران خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ لفظ ماسٹر مائنڈ کا استعمال ہوا ہے، اور ماسٹر مائنڈ کا لفظ عموماً شرپسندوں اور دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اگر جب عمران خان ماسٹر مائنڈ قرار پائیں تو پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے، جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، وکیل بھی ہیں، حسان نیازی، اگر وہ فوج کی تحویل میں ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ کبھی بیچارے ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو آئینی حقوق جو کسی قیدی کے ہوتے ہیں، کسی حوالاتی کے، کسی ملزم کے، وہ نہیں مل رہے۔ اب وہ ان کا الزام ٹھیک ہے، غلط ہے، والد ہے، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ تو حتی الامکان کوشش کریں گے، ان کا فرض بھی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق وہ سلوک مانگ رہے ہیں بیٹے سے۔ تو کیا صرف انہی پر یہ معاملہ رہے گا حسان نیازی کے اوپر کہ جی حسان نیازی فوج کے پاس ہیں، بہت ہیں، عمران خان کا معاملہ نہیں جائے گا؟ تو جب ماسٹر مائنڈ، یعنی جب ایک شریک ملزم جنہوں نے صرف پتلون لہرائی تھی، ظاہر بڑا جرم تھا کور کمانڈر کی پتلون لہرانا کسی دشمن ملک کی فاتح فوج کی طرح، تو کیا صرف اس کا قصور تھا؟ اگر ماسٹر مائنڈ جس کو قرار دیا جا رہا ہے صحیح یا غلط، وہ تو عدالت میں پروف کرنا ہوگا نا۔ لیکن جب ایک اور حسان نیازی کا معاملہ بھی عدالت میں پروف کرنا ہوگا، تو جب حسان نیازی ادھر ہیں اور دیگر 111 یا کچھ اس طرح کے، مطلب 104 تھے یا 102 افراد تھے، کچھ عرصہ پہلے جو پراپر رپورٹ دی گئی تھی عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں، کہا گیا تھا کہ اتنے لوگ جو ہیں ہم نے بڑی انتہائی کیا ہوتی ہے باریک بینی کے ساتھ تفتیش کرنے کے بعد کہ کوئی بے گناہ ادھر نہ چلا جائے فوجی عدالتوں میں، ہم نے وہ جو ہے نا وہ کیے ہیں، وہ جو ملزمان جو براہ راست ملوث تھے حملوں میں، ان کا مقدمہ فوجی عدالتوں کی طرف جا رہا ہے، اور ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو جب دیگر عام ورکر یا عام قائدین، لیڈر، جن میں نام آئے تھے PTI کے کچھ سابق وزراء کے بھی، جب ان کے مقدمات، جب ان کے معاملات فوجی عدالتوں میں جا رہے ہیں، تو پھر عمران خان کو جب JIT ماسٹر مائنڈ قرار دے رہی ہے، تو پھر یہ سمجھنے میں فارسی نہیں لگے گی، عربی نہیں لگے گی، آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو پہلے یہ جا کر کسی بڑے قانونی ماہر سے سمجھیں کہ کیا ماسٹر مائنڈ فوجی عدالت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ان کا مقدمہ جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اب تو بالکل کلیئر ہے کہ جائیں گے۔ انکشافات بڑے ہوشربا ہیں۔ ایک جو چیز تھی نا کامن، سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے حملے سے پہلے کیا کر رہے تھے اور بعد میں کیا کر رہے تھے۔ حملے سے پہلے تو بہت سی چیزیں خفیہ تھیں، حملے کے بعد تو عمران خان صاحب پبلک میں کہتے رہے کہ اگر میرے اوپر حملہ ہوا، مجھے اگر گرفتار کمانڈوز نے کیا، رینجرز اہلکاروں نے کیا، تو پھر لوگ احتجاج کسی سویلین جگہ پر کیوں کرتے؟ ظاہر ہے لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس جانا تھا، لوگوں نے GHQ جانا تھا، فوجی تنصیبات پہ جانا تھا، یعنی وہ جسٹیفائی کر رہے تھے۔ بلکہ جب عمر عطا بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کو ان کی محبت میں بے چین ہو کر کہا کہ جی عمران خان کو لے آئے نا نیب کی کسٹڈی سے، 9 مئی کو گرفتار ہوئے تو 10 کو بلا لیا تھا، تو
اس دن بھی عمران خان صاحب سے کہا گیا تھا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کو اندازہ تھا کہ معاملہ کیا ہو گیا ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ جی آپ اس معاملے کی مذمت کر لیں کم از کم جو کچھ 9 مئی کو ہوا. تو خان صاحب نے کہا کہ میں کیوں مذمت کروں، مجھے جب دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو یہ ریئیکشن آئے گا. تو پہلے جو عمران خان صاحب بند کمروں میں پلاننگ کرتے رہے، اور وہ جو مراد سعید کی آڈیو تھی کہ آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، عالم اسلام کے لیڈر گرفتار کر دیے گئے ہیں، جو آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں وہاں پہنچے. اور جگہیں کون سی تھی؟ GHQ پہنچے، کور کمانڈر ہاؤس پہنچے، ISI کے دفتر پہنچے اور دیگر مقامات پر. اب DIG انویسٹیگیشن عمران کشور کی سربراہی میں ایک JIT بنی تھی، اور غالباً یہ وہ JIT ہے جس میں جب عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا کہ سرکار آپ آ کر پیش ہوں، اور وہ جب گئے تھے تو یوں انگلیاں دکھاتے تھے کہ اوے DIG تم ذہن میں رکھو کہ میں آ رہا ہوں واپس، میں آؤں گا اور تم سب کی خیر نہیں ہے، تم سب سے حساب لوں گا. اور یہ میڈیا نے رپورٹ کیا تھا. تو اس JIT نے جو رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے سارا یہ پلان کیا، ماسٹر مائنڈ تھے، مرکزی، صوبائی اور مقامی قیادت کے تعاون سے انہوں نے سارے حملے کیے. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ آرمی چیف سے ریزائن لینا. لفظ آرمی چیف کا نہیں ہے، یہ میں تشریح کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی PTI عوامی طاقت کو استعمال کرنا چاہ رہی تھی تاکہ فوج کے اعلیٰ ٹاپ جو فوج کے افسران ہیں، ٹاپ پہ کون ہوتے ہیں؟ آرمی چیف، DG ISI، DGC یا اس طرح کے دیگر جن کا نام لے رہے تھے عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں، ان سے استعفے لینے. وفاقی اور صوبائی جو حکام تھے ان سے استعفے لینے. یعنی حملوں کا مقصد یہ تھا کہ دکھایا جائے کہ میرے پاس عوامی طاقت ہے، استعفیٰ دو ورنہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ JIT کی رپورٹ. پھر سائفر کی جھوٹی کہانی بنائی گئی، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف لوگوں کو اکسایا گیا، اور پھر یہ الزام لگایا گیا کہ فوج نے مجھے نکالنے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے. وہ تو ظاہر عمران خان برسر عام کہتے رہے. اور پھر یہ عوام کو کہا گیا کہ جس طرح سلمان تاثیر کو قتل کروایا گیا تھا، فوج مجھے اس طرح قتل کروانا چاہتی ہے. یعنی فوج میں نفرت پھیلانے کے لیے یہ بات کرتے رہے عمران خان صاحب. پھر یہ بھی کہا کہ مردہ بھٹو کی طرح مجھے مارا جائے گا. پھر یہ بھی کہا کہ نامعلوم افراد 18 مارچ کو مجھے قتل کرنے کے لیے موجود تھے وہاں پر اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں. پھر یہ بھی کہا کہ جو میرے گھر پہ اپنا پولیس آئی تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ جی PTI کے ورکروں کی بھیس میں وہ حملہ کریں گے پولیس پر، اور جواب میں پولیس فائرنگ کرے گی اور مجھے قتل کر دیا جائے گا، جس طرح مردہ بھٹو قتل کر دیا گیا. ایک جو اور سنگین الزام عمران خان پر JIT میں لگا ہے وہ یہ ہے کہ فوج کے اندر جو جونیئر افسران تھے نا، ان کو اپنے سینئر افسران کے خلاف اکسایا گیا. وہ جو شہباز گل صاحب کا آڈیو بیپر آپ کو یاد ہوگا نا، جس کی وجہ سے گرفتار ہوئے، تو پھر پہلے تو تھے کہ جٹا منڈا میں ہکتے سارا کچھ سماں گا، اس کے بعد کھانسی نہیں ختم ہو رہی ہوتی تھی. تو پھر یہاں جتنی دیر پاکستان میں تھے چپ تھے، اور پاکستان سے جب سے گئے تو وہاں بیٹھ کر پھر لوگوں کو ہمت، غیرت، حوصلہ، حقیقی آزادی وغیرہ وغیرہ. اور یہ کہہ رہے ہیں JIT میں کہ جی لوگوں کو جعلی تصویریں دکھا کر اور لوگوں کو بھڑکایا گیا کہ جی ہم حقیقی آزادی، ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کچھ سارا کچھ. اور پھر لوگوں کو سرکاری املاک، تنصیبات، ان پر حملوں کے لیے اکسایا گیا. تو JIT کہہ رہی ہے کہ عمران خان قصوروار ثابت ہو چکے ہیں، تمام تر شواہد ان کے خلاف اکٹھے کیے گئے ہوئے ہیں. اور پھر عمران خان کی ہدایت پر 9 مئی کو جو حملے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں، JIT کہہ رہی ہے، اس میں جب القادر کے معاملے میں گرفتار کیے گئے تھے اسلام آباد سے، القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے گرفتار کیا تھا بذریعہ رینجرز، کیونکہ اس سے پہلے تو جو پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، عدالت کا وارنٹ تھا 14 اور 15 مارچ کو، تو اس پر تو عمران خان صاحب نے جو حشر کر دیا تھا پولیس کا. تب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں سندھ سے کہ اس دن کوئی سیدھی گولیاں کیوں نہیں چلا رہا تھا جب پیٹرول بم چل رہے تھے. سکرنڈ کے گاؤں جلبانی کے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جنہوں نے پتھراؤ کیا اور رینجرز والوں کو زخمی کیا تو پھر گولیاں چل گئیں. لوگ یہ سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، یہ سارا کچھ بھرا ہوا ہے. تو وہ جو دن تھا 14 اور 15 مارچ، پولیس کے اوپر پیٹرول بم چلائے گئے، اور اپنا گلیل پولیس کے اوپر، ڈنڈے، پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں، نہر بھر گئی پولیس کی گاڑیوں سے، پھینکی گئی جلا جلا کے. تو پھر ظاہر ہے پھر رینجرز اور
کمانڈوز نہیں گرفتار کرنا تھا نا، کہ اگر پولیس گرفتار نہیں کر رہی تھی تو، اور نہیں کرنے دیا جا رہا تھا پولیس کو، ریزسٹنس ہو رہی تھی. تو رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان کی ہدایت پر جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، GHQ، شہداء کی یادگاروں پر حملے ہوئے، ملٹری لائبریری اور فوج کے افسروں کی رہائش گاہوں، سلیکشن سینٹر اور پیٹرول پمپس تک میں توڑ پھوڑ کی گئی، جلاؤ گراؤ کیا گیا. اور PTI کی جو قیادت تھی وہ حملہ آوروں سے رابطے میں تھی مسلسل فون پر، اور وہ اس کا ریکارڈ جو IT کیری کے ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپس چلا چلا کر لوگوں کو کہا، اکسایا گیا. شاہ محمود قریشی نے عدالت میں تھے اس دن، انہوں نے جب یہ حملے ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ لوگ نکلیں، عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ انقلاب آ رہا ہے. یہی اسی طرح کا پیغام اسد عمر نے کیا تھا جاری، اسی طرح کا فواد چودھری صاحب نے کیا تھا، اور باقیوں نے بھی اسی طرح کے پیغامات. اور پھر وہ مراد سعید کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، آڈیو جو ہوئی ہے. دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے جی کہ جیو فینسنگ میں، یہ جو JIT رپورٹ میں، کہ جیو فینسنگ میں یاسمین راشد، حماد اظہر، محمود رشید، اعجاز چودھری، اسلم اقبال اور مراد راز، حالانکہ مراد راز IPP میں چلے گئے لیکن اب JIT میں ان کا نام آ گیا ہوا ہے. ایک خبر یہ تھی شروع سے کہ جو لوگ 9 مئی میں براہ راست ملوث ہیں ان کو معافی نہیں ملنی. تو مراد راز کے لیے یہ تھا کہ جی وہ ادھر چلے گئے تو لہٰذا سوال ہو رہے تھے کہ جی ان کو کیسے معافی ملی. تو JIT میں تو ان کا نام آ گیا ہوا ہے کہ وہاں موجود تھے، ان کی موجودگی کا ثبوت ہے، CDRs وغیرہ سارا کچھ ہے، وہ وہاں پر حملہ آوروں کے ساتھ موجود تھے. تو اب یہ چالان جمع کروا دیے گئے ہیں. ان میں پھر عمر سرفراز چیمہ صاحب گورنر، یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ اور دیگر قصوروار پائے گئے. ظاہر ہے یہ بھی JIT کی رپورٹ ہے، عدالت میں ابھی یہ سارا کچھ پروو ہونا باقی ہے. صدر مملکت کا فراڈ، اس پر میں آؤں اس سے پہلے عمران خان صاحب کے متعلق ہی خبر ہے، اور ایکسپریس نیوز کی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے لیے نا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جیل میں عمران اسیری کے دوران ان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے، اور سروے کیے گئے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں پاکستان میں، آپ دیکھیں نا روزانہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جی سروے کیے گئے مختلف، خاص طور پر جیل کے اطراف میں جو دکانیں ہیں، آس پاس علاقے ہیں رہائشی، وہاں وقتاً فوقتاً سروے کیا جا رہا ہے جیل کے اندر سیکیورٹی بڑھانے کے علاوہ. اور بلڈنگ جو ہے ان کے دونوں اطراف، یعنی اڈیالہ جیل کی عمارت جو ہے، دونوں اطراف پولیس پکٹس قائم کی گئی ہیں، کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. جیل کے عقب اور اطراف میں بھی سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بنانے کا فیصلہ ہوا ہے. ملاقات کے لیے آنے والے تمام افراد کے قواعد اور شناختی کارڈ کے ساتھ نمبر رجسٹر پر درج کیے جانے اور اڈیالہ کے اطراف 24 گھنٹے گشت کے نظام کو مؤثر رکھنے کی تجاویز ہے. ویسے بھی جیل میں کوئی اگر کسی سے ملاقات کرنے آتا ہے تو وہ اسی طرح کا سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ظاہر ہے خان صاحب نے خود کئی بار کہا ہوا ہے کہ مجھے میری زندگی کو خطرہ ہے اور مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے، گرفتار کرنے کے لیے نہیں، جیل میں رکھنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے. تو اب جن کے پاس خان صاحب ہیں وہ تو کوشش یہ کریں گے نا کہ تگڑا بندوبست ہو تاکہ کچھ ہو نہ جائے خان صاحب کو، ہمارے گلے نہ پڑ جائے معاملہ. اگر ان کا مقصد یہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کا، ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جناب انصاف ہاؤس بنایا گیا تھا، بلکہ تیسری چیز ہے کراچی میں 12 سال سے اس کا کرایہ نہیں دیا گیا. 1 لاکھ روپے اس کا کرایہ تھا 12 سال سے. یعنی فراڈ، یہ چیک کریں نا، ایک بندے سے گھر لیا گیا، ایک اس معاہدے کے تحت یہ گھر ہم یہاں سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کریں گے، ڈیل ہے، اور اس کے بعد 12 سال سے کرایہ نہیں دیا گیا. اور پھر وہ بندہ چلا گیا عدالت میں جب اس نے پیش کیا ایگریمنٹ، وہ جو رینٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس میں جو مرکزی بندہ ہے جس نے ایگریمنٹ کیا ہے وہ عارف علوی ہے، جو آج کل صدر ہے. مرحوم نعیم الحق صاحب، سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب، وہ عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں. نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ والے، عمران خان کو اڈیالہ جیل پہنچا چکے ہوئے. اچھا، اس کے علاوہ سمر علی خان ہے اور فردوس شمیم نقوی، ان کے دستخط ہیں، اور انہوں نے کرایہ ادا نہیں کیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. بندہ پہنچ گیا ہے، مالک جو ہے وہ عدالت میں. اور اب اگر عدالت، اچھا دوسرا یہ کہ وہ انصاف ہاؤس جو ہے نا 9 مئی کے واقعات کے بعد سیل کر دیا گیا. اب اگر عدالت، وہ جو بندے نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، کرایہ نہیں دے رہے سارا کچھ، تو وہ اگر اس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، یعنی مالک مکان کے حق میں، تو پھر
ظاہر ہے صدر عارف علوی اور دیگروں کو اگر جرمانہ ہوتا ہے یا کوئی سزا ہوتی ہے فراڈ میں، فراڈ ہوتا ہے نا، کسی ان سے معاہدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، ٹھیک، سیدھی سیدھی ٹھگی ہے نا، اور ٹھگی سے بھی زیادہ معاملہ ہے، تو پھر یہ لوگ نااہلی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر سزا ہوتی ہے کوئی. تو اتنے بڑے فراڈی ہے کہ لوگوں سے گھر لیتے ہیں کرائے پر پارٹی دفتر کے لیے، نہیں ویسے کرائے پر لیتے ہیں اس کے اندر سیاسی سرگرمیاں نہ کرنے کے وعدے پر، معاہدے پر، وعدہ صرف نہیں معاہدے پر، پھر اس کے اندر پارٹی دفتر بناتے ہیں اور قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور 12 سال تک ایک بندہ کرائے کے لیے در در بھٹکتا رہتا ہے، اس کو کرایہ نہیں دیتے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے تھے، لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر کے. پارٹی قابض ہے، پارٹی نے فراڈ کیا ہے، اور آج کے صدر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ فراڈ میں ملوث ہیں. کمال نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.